الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ قرآن مجید کی ہر آیت ہی بڑی اہم ہے۔ ہم اکثر میں آپ لوگوں کے سامنے جب بھی درس ہوتا ہے تو کہتا ہوں کہ یہ آیت بڑی اہم ہے، لیکن جوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جو بھی آیت پڑھتے ہیں، ظاہر ہے جب اس کو غور سے پڑھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو بڑی اہم آیت ہے، اس میں تو بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں اور یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا قابل غور ہے۔ تو آج کی آیت بھی پہلے میں نے بھی کئی دفعہ اس کو پڑھا ہوگا تو شاید تھوڑا بہت غور کیا ہو، لیکن آج جس طرح پھر تفصیلاً اس کو پڑھا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی اہم آیت ہے اور بڑے ایسے ہمارے عقائد درست ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ شاید عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلے جس طرح ہم ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا کیا ربط ہے، کیا ریلیشن ہے، تو اس میں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا 7 نشانیاں پڑھی تھیں، قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل کے طور پر پیش کی تھیں۔ اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں ہی الہ ہوں واحد، وہی الہ واحد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اگلی آیت میں یعنی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی ہے 7 پھر دلائل سے ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ بات جو ہے، اب جو آیت میں نے پڑھی ہے تو اس میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اس کے باوجود، یعنی اب یہاں سے ترجمہ یوں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے باوجود کہ اتنی دلیلیں دی ہیں بھائی، 7 دلیلیں دی ہیں، اتنی عقلی دلیلیں ہیں، ایک عقل مند انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یار یہ ساری کائنات ایسے نہیں چل رہی اور ان کے اندر کوارڈینیشن ہے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں تو وہ خود سے نہیں چل سکتی۔ اتنے دلائل دینے کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ کے کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی ان دلائل کے باوجود پھر بھی کیا ہے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ دیٹ از دی ڈینجرس تھنگ، مطلب بہت خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا، شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں آتا ہے، وہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ سورۃ النساء میں بھی 2 دفعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی اور کوئی بھی گناہ ہوگا تو اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا کچھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ انداد کیا ہے؟ انداد بس اصل میں ند کی جمع ہے۔ ند کہتے ہیں کسی کی ضد، کسی کا مد مقابل، یعنی اللہ تعالیٰ کا مد مقابل پہ ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسی کسی کے اندر طاقت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے یہ کام، وہ یہ بھی کرتا ہے۔
خدا نخواستہ یہ بارش برسانے والا ہے بت ہے، اور یہ رزق دینے والا ہے، اور یہ بیٹے دینے والا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی ان کی سوچ ہے۔ تو یہ جو ہے انداد جو ہے نا اس کی جمع ہے ند کی۔ اب اس میں جو مختلف جو مفسرین نے بیان کیا ہے، بڑے مشہور جو مفسرین ہیں شروع کے حضرت عبداللہ بن عباس جو امیر المومنین ہیں تفسیر میں، ان کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد، اسی طرح قتادہ ہیں، تو ان کی رائے جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قوم کے انداز سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے رؤوسا، سردار اور مقتدا اور امام ہیں، یعنی عام زبان میں جن کو آج کل ہم لیڈر کہتے ہیں کسی قوم کے، اس سے مراد وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ رائے ہے، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں لوگ ان کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر تفسیر جو کبیر ہے امام رازی کی، اس کی تفسیر کے حوالے سے یہ بات ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ ہے کہ ہر وہ چیز ند ہے جو دل پر قبضہ جما لے، مسلط ہو جائے، اور اللہ کی محبت سے زیادہ انسان اس کی طرف ہو جائے، یعنی اللہ سے بھی زیادہ اس سے محبت کرنے لگے، تو اس کی پھر کئی کیٹیگری ہیں، جیسے جو اصل خطاب ہے جیسے اس وقت تھا، بتوں کو لوگ پوج رہے تھے، تو اس میں سب سے پہلی کیٹیگری سمجھ لیں بتوں، دیویوں، مورتیوں، اس طرح کی جو ہے اس کی محبت ہے۔ پھر نمبر 2 پہ شخصیات کی محبت، جس طرح بھی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اپنی ذات کی محبت، اپنی ذات کو اتنا وہ سمجھنا، پھر قوم کی، وطن کی، جماعت کی، انسانیت کی، دولت کی، نظریات کی، یہ ساری محبتیں جو ہیں اگر یہ اتنی غالب آ جائیں انسان کے اوپر کہ وہ اس کو اللہ کی محبت سے بھی زیادہ محبت ان سے ہو جائے، تو یہ بھی شرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا وضاحت اور تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ایک جو پوائنٹ ٹو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جائز محبت تو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھی ہے، اور جائز محبتیں بھی ہیں، جیسے ماں باپ سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، دوستوں سے جو محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ ایک شخص جو ہے وہ سفر کر کے جا رہا ہوتا ہے اپنے دوست کو ملنے، تو فرشتے اس کو راستے میں مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی کام ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کوئی کام ہے تمہیں اس سے؟ کہتے ہیں نہیں، ویسے ہی ہے، ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ پھر مفہوم اس کا یہ ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ مطلب فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دی ہیں، اور اس طرح سارا۔ تو یعنی محبتیں تو دل کو خوش کرتی ہیں۔ آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے ملتے ہیں، بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے، بندہ اکیلا بیٹھا بور ہو رہا ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ایون، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اپنے دوستوں کو ملتے ہیں، اپنے پیاروں کو ملتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، آپ کی محبت جو ہے نا، وہ محبت انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بندے کی 4 ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک بندے کی کھانے پینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کی جس کو فزیکل نیڈز کہا جاتا ہے، دوسری بندے کی جو ہے وہ انٹلیکچوئل نیڈز، یعنی علمی، آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں یا علمی چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انسان کی جو ہے روحانی ضرورت ہے، جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حضور سر سجدہ ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی نیڈ جو ہے نا وہ ایموشنل نیڈ، جس کو جذباتی ضروری، یعنی یہ محبتیں وغیرہ، یہ تعلقات، یہ آنا جانا، ایک طرح دوسرے کی طرف ملنا ملانا جو ہے، اپنے رشتہ دار، دوست احباب جو بھی، تو یہ تو جائز محبتیں ہیں۔ لیکن یہ جن محبتوں کی ذکر ہم نے کیا ہے، کوئی بھی محبت، ایون کہ جائز محبتوں جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی، اور جو باقی جو میں نے لسٹ بتائی ہے، ان میں سے کوئی بھی محبت اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے اس چیز کو، اس شخص کو معبود بنا لیا اللہ کی جگہ پہ، اور یہ شرک ہوگا۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اس میں اب سب سے پہلے جیسے بتوں اور دیویوں سے محبت کی بات ہے، تو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، یا شاید پوچھا کہ سب سے برا گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شرک جو ہے نا یہ سب سے بڑا گناہ ہے،
اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ اگر ہم کسی اور کو شریک ٹھہرائیں تو اس سے بڑا گناہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث 4477 ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مطلب اور کافری کس کو؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے تو امیدیں ہیں، بتوں سے مطلب یہ آج کے دور میں انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ وہ بت کے لیے، یعنی بتوں سے، یعنی اللہ کے غیر سے اگر تجھ کو تو امیدیں ہیں کہ یہ میرا کر دے گا کام، فلاں کر دے گا، تو خدا سے نا امیدی ہے، تو پھر کہتے ہیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کافری تو یہی ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈتے پھریں کہ وہ میرا مسئلہ حل کرے گا یا وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو اس وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بات کی۔ اچھا، دوسری جو بڑی اہم ہے، جو میں نے شروع میں بتایا کہ امام مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شخصیات کی جو محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہر انسان کے اندر، جیسا کہ شروع میں بتایا، کہ ایک نیچرل جذبہ رکھا ہے محبت کا، اور محبت کرنی چاہیے اور محبت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوم رہے تھے، تو ایک بندہ ہے، یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، تو اس نے کہا، وہ بدو تھا، تو اس نے کہا کہ حضور آپ ان کو چوم رہے، میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کسی کو نہیں چومتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل سے رحم ہی نکال دے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں، اس کا مفہوم ہے حدیث کا۔ تو یہ ایک نیچرل ہے، لیکن اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ نیچرل محبت جو ہے، اور پھر اس کی جو ایکسٹریم لیول ہے، جو حد ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت جو ہے، جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قدرتی طور پہ، اس کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یعنی آپ نے محبت کرنی ہے اپنے بچوں سے، دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بھتیجوں سے، بانجیوں سے، مطلب سب سے، ماں سے، باپ سے، سب سے کرنی ہے محبت، کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے شدید ترین محبت کس کے ہونی چاہیے؟ وہ اللہ کی۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ، یہ تفسیر تبیان القرآن مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے، وہ ان کی تفسیر میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہمارا اللہ ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے بعد پھر والدین کی، اور پھر سو آن اینڈ سو فور، مطلب آگے باقی جو محبتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جو ہمارے مفسرین ہیں، جو اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے نا، وہ اس کا سب سے ہائی لیول اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے جیسے پچھلے سبق میں معرفت الہی پڑھا کہ اللہ کی پہچان کرنی چاہیے۔ اب جب انسان کوئی اللہ کی پہچان تک نہیں پہنچتا، وہ بس کہتا ہے یار سنا ہے اللہ تعالیٰ ہے، اس کو خود پہچان نہیں ہوتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں اس سے، اور اس کے معاملات سارا کچھ، تو انسان آخر کار اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات ہے، اور اس کو پہچان ہو جاتی ہے۔ تو جب جس کو نہیں پہچان ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر شخصیات کو، لوگوں کو، لیڈروں کو، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہو، خواہ وہ مذہبی لیڈر ہو، خواہ روحانی لیڈر ہو، کوئی بھی لیڈر جس کو وہ سمجھتا کہ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑے اللہ ہے، وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو وہاں پہ وہ لے آتا ہے۔ یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کو تو اس کی پہچان ہی نہیں ہے نا اس کو، تو پھر وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، تو یہ جو ہے یہ پھر ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پہ پرابلم آتی ہے۔ اس وجہ سے شخصیات جو محبت ہوتی ہے، یعنی جس کو شخصیت پرستی کہا جاتا ہے، یعنی کسی شخص کو آپ پرستش کی لیول پہ پوجنا شروع کر دیں، اس کی جس طرح پوجا کی جاتی ہے، بھائی جو تو کہے گا میں کروں گا، جو آپ کہہ دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر اللہ نے جو حکم دیے ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، جو دین کی جو احکامات ہیں، اور جن کاموں سے دین نے منع کیا ہے، اگر کوئی لیڈر، اگر کوئی شخص، کوئی روحانی پیشوا، کوئی مذہبی پیشوا، کوئی سیاسی پیشوا، ABC، کوئی بھی کسی پارٹی کا، کسی جماعت کا، کسی فرقے کا، کسی گروہ کا کوئی بھی شخص، وہ آپ کو کہے کہ نہیں خیر ہے تو نماز نہ پڑھ، معاف ہوئی میری طرفوں، خیر ہے کوئی ٹینشن نہیں، میں دیکھ لوں گا، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو ڈی ٹریک کر رہا ہے، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی لیڈر جو ہے
کسی بھی جماعت کا ہو، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، مذہبی ہو یا دوسری ہو، وہ اگر آپ کو کہتا ہے یار یہ تم کام کرو، نماز نماز چھوڑو، یار روزے بہت گرمی ہے میں سنبھال لوں گا، دیکھ لوں گا، تم یہ کام کر لو، تو سمجھ لو روزہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اپنے پاس لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی لیڈر جو ہے، وہ ایسی اگر چیز کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے اوپر لے جاتا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ اس شخص نے اسی کو معبود بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ شخصیت پرستی جو ہے، وہ خواہ مذہبی لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، روحانی لیڈر ہو، یہ جو ہے نا اس میں آ جائے گا، اور یہ بھی شرک ہوگا۔ اور شرک فی الحب اس کو کہا جاتا ہے، محبت میں شرک۔ اسی طرح نمبر 3 مطلب اپنی ذات سے محبت، اب یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، اور یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے؟ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں کسی دی ماندا، میں اپنی کرنا بھائی، مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ تو بھائی آپ کو اگر کوئی بری چیز اچھی لگی تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ جو ہمارے ہم کہتے ہیں میرے دل میں، میں جو میرا دل کہے گا وہ کروں گا، یہ بھی بات صحیح نہیں ہوتی۔ دل تو غلط بھی کہہ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند کرو، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں، غلط ہوں، اور جن کو تم ناپسند کرو وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے سب سے زیادہ محبت کیے جانے کا، اس لیے اس نے جو کچھ کہہ دیا وہ ہی ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میری مرضی، میں اپنی جو مرضی کروں، ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اپنی ذات سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی پہ جو ہے نا کسی نے کہا نا کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ ہوا پھرتا ہوں، یعنی مطلب کوئی شخص ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس میں ہی، یار میں میری تو کیا بات ہے، اور میں تو بلے بلے، مجھے ہی سارے لوگ مانے، اور مجھے ہی، میں جو کہوں وہی مانے، میری رائے سے کوئی اختلاف نہ کرے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ بھی بتایا تھا۔ حضرت، جہاں تک مجھے یاد ہے، ہاں، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کسی اپنے مرید کو خط لکھا کہ بیٹا کبھی بھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے جوابی خط میں لکھا، پہلے تو خط ہوتے تھے، یہ تو نہیں انہوں نے واٹس ایپ اسی وقت کر دیا ہو، اس وقت تو واٹس ایپ نہیں تھا، نہ فون تھا۔ تو انہوں نے جوابی خط لکھا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان خدا بننے کی کوشش کرے یا مصطفیٰ بننے کی کوشش کرے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ جو میں چاہوں ویسے ہی ہو، جو میں چاہوں ویسے ہی ہو، وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ صرف خدا کی ذات ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ واقعی دنیا کی کوئی طاقت بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ولی، کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جو میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی کا مشہور زمانہ قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا، کہ یار میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں ہوا، اس کا مطلب کوئی اوپر طاقت ہے جو اس ارادے کو بھی توڑ دیتی ہے، کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہونے دیا اس نے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس وجہ سے یعنی ہاں، تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں ویسے ہی ہو، وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو یہ شخص چاہتا ہے کہ میری رائے سے کوئی اختلاف نہ کرے، میں جو کہہ دوں سارے وہی مانے، وہ محمد مصطفیٰ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ پوری کائنات میں صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات پہ سب کہیں آمنا، جو آپ نے فرما دیا ویسا ہی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور کسی کی اتھارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ میری رائے سے ہر بندہ اتفاق کرے اور کوئی اختلاف نہ کرے، تو وہ محمد مصطفیٰ بننے کی کوشش کرے۔ یہ حضرت مجدد الافسانی کے وہ تھے۔ تو یہ جو اپنی ذات سے محبت ہے، یہ بھی ایک طرح سے بدترین قسم کا شرک ہے، اور قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قومیت کا شرک، یعنی قومیت، قوم کو ہی بت بنا لینا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، قوم کو بت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی قوم ہے، کوئی بھی اے بی سی، کوئی بھی قوم ہے، جس طرح مختلف دنیا میں قومیں ہوتی ہیں، کوئی بندہ اللہ کی محبت سے زیادہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، پھر وہی مثال آ جائے گی
کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے یا جن سے منع کیا ہے، وہ اپنی قوم کے اس میں آ کے محبت میں وہ کہ نہیں نہیں ہماری قوم نہیں کرتی، میں نہیں کرتا، یہ میں نہیں مانتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پھر کیا کر رہا ہے، وہ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہو جائے گی، اور یہ قومیت کا بت اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنی قوم کو اپنا بت بنا لیا. اور اسی طرح کا جو تعصب کریٹ کر لینا، یعنی کوئی دوسرا بندہ حق پہ ہے لیکن آپ نے کہا کہ یہ میری قوم ہے، بے شک وہ غلط ہے، میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے. اور یہ اللہ کی محبت، مطلب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ حق کا ساتھ دیں، تو آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر آپ وہی اس میں آ جائیں گے. تو اس کی مثال بھی ہے، اس کے میں مثال سے بھی آپ کو وضاحت کرتا ہوں. بنو حنیفہ بڑی قوم تھی، بہت بڑی قوم تھی، یہ جو ہے نجد میں تھی، اور بہت بڑا علاقہ تھا ان کا. اور ان کے اندر ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا، مسیلمہ کذاب، ٹھیک ہے؟ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے پہلے اس کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. تو ایک ایسا شخص بھی جس نے حضور پاک پہ ایمان لے آیا ہوا تھا، بعد میں جب ان کے ساتھ جب جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جھوٹے نبی کے ساتھ، حضرت خالد بن ولید نے جنگ کی اور بھی صحابہ نے، تو کسی مسلمان نے، کسی صحابی نے اس کو دیکھ لیا، اس نے کہا یار تو وہ نہیں ہے جو ایمان لے آیا تھا؟ کہتا ہے ہاں. تو کہتا ہے پھر تو کیا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں میں تو اب ادھر آ گیا ہوں. تو کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے میں تو بنو حنیفہ کو، تو میں تو تمہارے خلاف جنگ کرنے آیا ہوں، مطلب جنگ میں. تو اس نے کہا کہ یہ کیا؟ تو تم نہیں سمجھتے کہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں؟ کہتا ہے ہاں سچے نبی ہیں، میں مانتا ہوں. تو کہتا ہے کہ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ تمہاری قوم کا جو مسیلمہ کذاب ہے، جو جھوٹا ہے، تو نہیں اس کو سمجھتا جھوٹا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے. تو کہتا ہے پھر؟ کہتا ہے قریش کے سچے نبی سے مجھے اپنے بنو حنیفہ قوم کا جھوٹا نبی بہتر ہے. تو یہ ہوتا ہے شرک. یہ جو تعلیم ہے، اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ جو لیکچر ہے نا آج کا، اگر کوئی ہم سب میرے سمیت اگر اس کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل کر لیں نا، تو سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. کیوں؟ کہ ہم کے تعصب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میری قوم، میرا فلاں، میرا صوبہ، میری قوم، میرا علاقہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. جب آپ حق پہ کھڑے ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک تو یہ جو ہے نا قومیت کا جو بت ہے، یا قومیت کی وجہ سے شرک ہے. پھر ہے وطن سے محبت، ٹھیک ہے؟ اپنے وطن، ملک، ٹھیک ہے، کہ میرا وطن، جس کو نیشنلزم کہتے ہیں آج کل. تو یہ نیشنلزم جو ہے یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے، جس طرح مشرف کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان، یعنی باقی مسلمانوں کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہمیں کیا، ہم اپنے ملک کو دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان، بس ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اگر تمہیں تکلیف نہیں ہوتی نا، تو تم اپنے ایمان کی ذرا خیر مناؤ، چیک کرو. ویسے آج کل ہمارے ایمان کا لیول تو مجھے تو لگتا ہے بہت ہی، اللہ ہی معاف کرے جو پہنچا ہوا ہے جس لیول، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو اسی پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یعنی آج کل کے جو خدا بن رہے ہیں نا، آج کل کے جو بت تراشے جا رہے ہیں نا، آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو آج کل کے بت بھی اور طرح کے ہوتے ہیں. یہ آپ کو میں بات بتا دوں، اور یہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ بندے کے لیول کے برابر ہی بھیجتا ہے. شیطان جو بڑا شیطان ہے نا، وہ اپنے آگے جو چیلے بھیجتا ہے نا، وہ ہر بندے کے لیول کے مطابق بھیجتا ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس کو پڑھا لکھا جن بھیجے گا شیطان، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی بہت زیادہ پڑھا ہے، PhD ہے، تو اس کو اس لیول کا بھیجے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے وہ کرتا ہے. تو آج کے جو بت ہیں، جو جھوٹے خدا ہیں، تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. یعنی اگر آپ نیشنلزم میں آگے نا کہ اپنا ملک ہے، ایران اب علیحدہ ملک ہے، ٹھیک ہے، ہم ایرانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم بنگلہ دیشی ہیں، ہم سعودی عربی ہیں، ہم فلاں ہیں، یمنی ہیں، ہم اپنا ملک، تو پھر تو اسلام کا بیڑا غرق ہے. سیدھی سی بات ہے نا. اسلام تو کہتا ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المسلمون اخوۃ، اور مسلمان کو کہیں تکلیف پہنچے آپ نے اس کی مدد کرنی ہے.
تو اگر آپ اس طرح تقسیم کریں گے پھر تو یہی تو کیا ہے ہمارے ساتھ انگریزوں نے اور ہمارے دشمنوں نے کہ ان کو تقسیم 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 کرتے جاؤ، اور ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں تقسیم در تقسیم کیے جا رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم بس وہ سامنے جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو کر ہاں ہاں واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ زبردست ہے وہ زبردست ہے، ایسے کر کے اس کے پیچھے اور وہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یار تقسیم در تقسیم کے عمل سے ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو یہ جو نعرے ہیں نا، سب سے پہلے پاکستان، یہ نعرہ اسلامک نہیں ہے، سب سے پہلے اسلام ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بھی فرمایا ہوا ہے نا کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. مطلب اسلام تیرا دیس اسلام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی میں لیکچر سن رہا تھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، یعنی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں نا تو پھر ساری کہانیاں ہیں جو تم سناتے رہتے ہیں لوگ نا کہ یہ ہے وہ ہے. اگر ان چیزوں کا اگر آپ نے دھیان نہیں رکھا، ان پہ عمل نہیں کیا. اسی طرح جماعت کا بھی ایک بت ہوتا ہے، یعنی جماعت کا بت کا مطلب ہے کہ اگر جماعت کو کوئی بھی جماعت ہے، خواہ وہ مذہبی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ خاص طور پہ جو مذہبی ہماری جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، دین کا کام ہو رہا ہے اور بلایا جاتا ہے کہ آئیں یار یہ دین کا کام کرنا ہے، تو نہ جائیں آپ، ٹھیک ہے. آپ کہیں یار یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، ہم نے نہیں اس میں حصہ لینا، تو یہ پھر آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. آپ کہتے ہیں نہیں کرتے. تو آپ نے اپنی جماعت کو خدا بنایا ہوا ہے. آپ کے لیے آپ کی جماعت خدا ہے، اللہ تعالیٰ خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معبود نہیں ہے. آپ کی جماعت آپ کی خدا ہے. کیوں؟ آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا یہ ہماری جماعت جو کہے گی ہم نے ویسے کرنا ہے. ہمارے بڑوں نے کہا ہوا ہے کہ کسی نیکی کے کام میں اور کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، لہذا ہم نہیں کرتے. تو آپ نے اپنی جماعت کو خدا بنایا، خواہ کوئی بھی جماعت ہو، ٹھیک ہے نا، جتنی مرضی بڑی جماعت ہو، جتنی مرضی چھوٹی جماعت ہو، جتنے مرضی اس میں بڑے اسکالر ہوں، جتنے مرضی جو مرضی ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تم تعاون کرو نیکی اور اچھائی کے کاموں میں. اور اگر کوئی بندہ اچھائی کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، اور آپ اس وجہ سے نہ جائیں کہ میری جماعت انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ اور آپ نے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، تو آپ نے اس جماعت کو بت بنایا ہوا ہے اور اسی کو معبود بنایا ہوا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی تو بات مان ہی نہیں رہے. آپ کہتے ہیں یار میں اپنی جماعت کی بات مانوں گا، تو پھر ٹھیک ہے مانو اور اس کو بت بنا کے بیٹھے رہو. تو ایک تو یہ ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے انسانیت کا بت بنایا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہیومنزم، انسانیت سب کچھ ہے، جی انسانیت ہونی چاہیے، اور چھوڑیں جی یہ نمازیں اور یہ فلاں میں انسانیت ہونی چاہیے، بس انسانیت زبردست، انسانیت ہر چیز ہے. میں تو انسانیت میں بلیو کرتا ہوں. کیا بلیو کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کا اگر حکم آ جائے گا تو انسانیت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دو. آپ کہیں گے نہیں یار انسانیت یہ نہیں یار، یہ تو ظلم کر رہے ہیں، نہ کریں، اس طرح نہ کریں، یہ تو بہت ظلم ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ اگر اس کی آپ بات مان رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں یار واقعی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، انسانیت ہونی چاہیے، تو آپ نے انسانیت کو معبود بنا لی، اللہ تعالیٰ کو نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. تمہیں بہت پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے تمہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ڈیزائنر ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے، اس کا حکم ماننا اصل چیز ہے. اگر وہ نہیں مانا تو جاؤ باڑ میں، پھر جو مرضی کرتے پھرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے انسانیت، یہ وہ دیکھیں جی ایسا ہے ویسا ہے. وہ آج ہی مجھے بچے بتا رہے تھے، مفتی مینک بڑے مشہور ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں، پتہ نہیں میرے یہ پرابلمز ہیں، میرے پتہ نہیں ایگزام ہے وہ ہے، تو روزے آ رہے ہیں تو میں روزے رکھوں کہ نہ رکھوں. تو انہوں نے کہا کہ if you are not interested in paradise then you can skip رمضان, you can go to hell. مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں جنت میں جانا، اگر آپ جہنم میں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے، روزے نہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے ایسی بنائی ہوئی ہیں چیزیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں اب دیکھیں ہم جس جگہ رہ رہے ہیں شہروں میں، یہاں ایسے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان سے باہر ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ ایتھیزم کا فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں خدا، کدھر ہے؟
لگتا تو نہیں ہے یار، اندازہ کریں۔ تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ جو اسلام کی بنیادی ترین باتیں ہیں، جو جس میں اسلام پورے مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ وہ اعتراض وہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اسی طرح دولت کا بت، دولت جو ہے اس کو ہی لوگوں نے کئیوں نے معبود بنایا ہوتا ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں نا ایک لکشمی دیوی ہے جو دولت کی دیوی کہی جاتی ہے نا، تو وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو بھی نکال دی ہے، ہم ڈائریکٹ ہی دولت کی پوجا کرنی شروع ہو گئے، ڈالر کی پوجا کرتے ہیں، ہم ڈالر کو سجدہ کرتے ہیں۔ ڈالر ملیں جو مرضی کروا لو، ڈالر ملیں جہاں مرضی بلوا لو۔ والدین یہ بقول ان کے ڈاکٹر اسرار صاحب کے میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ والدین ادھر دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، بیٹا بیٹی سارے چھوڑ چھاڑ کے وہ ڈالروں کی تلاش میں باہر نکلے ہوئے ہیں اور وہ ادھر خوار ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر اتنی یعنی مطلب آپ کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اگر وہ پوری ہو جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے، اس سے آخرت کا ایمان بھی لگتا ہے کہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ہمیں بحثیت قوم، یعنی بحثیت مسلمان یا ہم پاکستانی جو ہیں، ہم جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں، مطلب اگر ہماری نیت پازیٹیو ہے تو اس کا اچھا اجر اللہ دے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ہماری یہ نیت ہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے، پھر اس طرح کرنا ہے، پھر اس طرح، اور یوں ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، یار کیا مطلب؟ مرنا نہیں ہے؟ آخرت کا کنسپٹ کدھر گیا؟ یعنی ہمارا اوور آل جو رویہ ہے نا آج کل کے مسلمانوں کا، وہ آخرت کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ یہ جو اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ یار ہم نے ادھر ہی رہنا ہے شاید، ورنہ مرنے کا اگر ہو بندے کو تو بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جو بھی ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، 4 دن گزر گیا۔ وہ کیا کہ بڑا ذوق ہے شاعر، اس نے کہا کہ 4 دن کی زندگی لائے تھے مانگ کر، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ مطلب 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن گزر گئے ہیں اور 2 دن رہ گئے ہیں، بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے یار، ہم چھوٹے سے ہوتے تھے، کھیل رہے تھے، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری کتنی ایج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کچھ دنوں تک آپ بھی اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے، آپ کہیں گے یار کل جہانگیر صاحب ادھر لیکچر دے رہے تھے یار، میری عمر ہو گئی ہے۔ وقت بڑی سپیڈ سے گزر رہا ہے، اور کچھ دنوں تک انشاءاللہ ہم بہت جلد جانے والے ہیں یہاں سے۔ یہ نہ سمجھیں کہ باقی سارے چلے گئے ہیں تو ہم نے ادھر ہی بیٹھے رہنے اگلے 35,000 سال، نہ، یہ بس نظر کا دھوکہ ہے۔ تو ہم ایسی لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں اور پھر کرتے رہتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں جیسے ہمیشہ ہی ادھر رہنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دولت کے بت جو ہیں، اور اس پہ حدیث بھی ہے کہ اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، حرام سے آ رہا ہے حلال سے آ رہا ہے، بس دولت آنی چاہیے، تو وہ کس کا بندہ ہے؟ بے شک اس کا نام عبد الرحمان ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ عبد الدینار ہے، وہ دینار کا بندہ ہے، وہ دولت کا بندہ ہے، وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ رحمان کا بندہ تو دیکھے گا کہ یار حلال آنا چاہیے، لیکن وہ ایسے کر رہا ہے، تو یہ دولت بھی بہت ہے۔ اسی طرح نظریات کے بہت ہوتے ہیں، لوگ اپنے نظریات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار باقی چھوڑیں جی، قرآن کو سائڈ پہ رکھیں، حدیث کو سائڈ پہ رکھیں، ہمارا یہ نظریہ ہے، بس اس کے لیے ہم جان بھی دے دیں گے، اور جان بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کی رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، آپ اللہ کے حکموں کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اپنے نظریے سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، اور آپ جو ہے نا سیدھا جو ہے نا شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ ہمارے لیے بہت اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں میرے سمیت، کہ کیا میرے دل میں، ہم اپنی تنہائی میں رات کو سونے سے پہلے دل میں جھانک کے دیکھیں یار میرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے۔ یہ بہت غور طلب معاملہ ہے، اور اگر سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ہے نا، تو پھر اس کو ری سیٹ کریں، اس کو چیک کریں، اور اپنے دل کو سمجھائیں، اور نیت کر لیں گے یار میں نے آئندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، پھر ایمان جو ہے نا وہ صحیح ہوگا، ادروائز ایمان خطرے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو ان کی بات ہو رہی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی اتنی دلیلیں دینے کے باوجود پھر بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے،
اشد حبا للہ، تو وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کی محبت میں تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی یاد پڑھی جاتی ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کو سکون آ جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مزہ آتا ہے، ان کو ٹیسٹ آتا ہے۔ وہ اگر ان کو اللہ کی محبت مطلب تھوڑا سا فیل کرتے ہیں، جو کل ہی میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا یار یہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور یہ تعلق جو ہے، کہتا ہے یہ تو نہ ہو تھوڑا سا بھی اس میں گیپ ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے نشہ ٹوٹ گیا۔ یہ اصل چیز ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ اس میں فیل کریں نا تو وہ لگتا ہے کہ یار کچھ کمی فیل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اہل ایمان کا بنیادی ترین جو ہے وہ وصف ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، پھر اللہ کے دین سے کرتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق سے کرتے ہیں، والدین سے کرتے ہیں۔ لیکن اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بھی فرمایا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اسی ساری باتوں کو جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں بیان کیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، آپ فرما دیجئے کہ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے آبا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن ترضونها اور وہ پیارے پیارے گھر، وہ کوٹھیاں جو تم نے، وہ بنگلے جو تم نے بنائے جو تم کو بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پس تو پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ساری بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے کہ یہ ساری محبتیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے اگر تمہیں زیادہ ہیں تو پھر سب انتظار کرو، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے، یعنی اللہ کے پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں پھر دفع ہو جاؤ، یہ ان کا یعنی کہ ایک سٹائل تھا۔ تو اہل ایمان تو جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ایک جو ہے حدیث ہے مسلم شریف کی، ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، مطلب سارے صحابہ کی مثالیں ہیں، یہاں پہ 1000 مثال دی جا سکتی ہے لیکن ایک مثال جسٹ اس کو کرنے کے لیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال خدمت کی، تو وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک چچا جو ہیں ان کا نام بھی انس تھا اور انہی کے نام پہ میرا نام رکھا گیا ہے۔ تو غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں وہ گئے، شاید وہ غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے کسی وجہ سے، کیونکہ غزوہ بدر تو اچانک سے ہوا تھا، تو ان کو بڑا تھا کہ میں اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکا۔ تو غزوہ احد میں جب وہ گئے تو جب مسلمانوں پہ اٹیک ہوا اور مسلمان بڑی اس میں چوٹیں آئیں، مسلمان بڑے زخمی ہوئے، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ ایک طرف کو جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ معاذ کدھر جا رہے ہو، سعد بن معاذ کدھر جا رہے ہو، مجھے تو احد پہاڑ کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر وہ دشمنوں کے اندر گھس گئے اور انہوں نے دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ شدید جنگ کی، اور ان کے جسم پر 80 زخم آئے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے،
لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی. تو اس طرح کے صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی. ایک صحابی ہیں وہ ابھی ایمان ہی لائے تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے فرمایا کہ جنت کا عرض جو ہے چوڑائی جو ہے وہ زمین سے آسمان تک ہے. آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں کھجوریں کھاتا ہوں, دیر ہی نہ ہو جائے. تو انہوں نے کھجوریں پھینک کے اللہ کے راستے میں لڑائی کی اور شہید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا عمل مطلب اس کا یعنی عمل تو کم ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے. یعنی اس طرح کا مفہوم آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ابھی وہ ایمان لایا ہی تھا لیکن اب اس کا اجر کتنا بڑھ گیا. تو یہ جو صحابہ کرام تھے یا جو ہمارے بڑے بزرگ تھے انہوں نے دین کے لیے اور اللہ کے لیے جو قربانیاں دیں تو ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے تھے. لیکن جو آج کا ہم نے مضمون بیان کیا اس پہ علامہ اقبال کے کچھ اشعار جو ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یعنی یہ جو جہان ہے نا یہ بتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ نہیں سمجھے کہ آج کل بت نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. مطلب جماعت کی آستینوں میں ابھی بھی بت ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مجھے حکم اذاں یعنی میں نے صحیح بات کرنی ہے, سچی اور کھری اور بالکل جو صحیح بات ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اگر دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. یہاں یرا یعنی دیکھنے سے مطلب جان لیتے. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اگر وہ جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, جب وہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے. أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کہ بے شک قوت سب کی سب تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. یعنی ان کو پھر احساس ہوگا کہ اوف ہم نے دنیا میں بہت غلط کیا ہے, قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور پھر وہ دیکھیں گے کہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو اے کاش کہ وہ دنیا میں ہی سمجھ جاتے, لیکن وہ دنیا میں تو نہیں سمجھ رہے. تو آج کا جو سبق ہے اس میں جو ہمارے لیے حاصل سبق بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہو, ہر لیڈر, پیر, وطن, نظریہ یا دولت, ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر پیاری نہ ہو, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہیں اور پھر ہی ہمارا ایمان درست ہے. اور اگر کوئی اور چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیاری ہے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے, مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے, فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان جو ہے وہ مظلوم ہے, جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کی غیبی مدد فرمائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم یہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی بنا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے غیر کی نفی کر دیں گے, تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ایک خدا کے آگے میں سرب سجدہ ہو گیا, ایک خدا کے آگے میں سرب سجدہ ہو گیا, ٹوٹ گیا سب سحر ان گنت خداؤں کا. یعنی پھر جتنے بھی دنیا میں خدا ہیں ان سب کا جادو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ورنہ جھوٹے خداؤں نے جادو گڑے ہوتے ہیں اور وہ عام لپیٹے میں لے لیتے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.